تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نئے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لام اور میم کا دوسرے حروف سے جوڑ پڑھیں گے اور ہجے کے ذریعے ملاوٹ کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر جو ٹیبل دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جن الفاظ کو ہجے کر کے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ہجے کر کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کو جب ہجے کر کے پڑھ لیتے ہیں تو اس لفظ میں استعمال ہونے والے حروف ہمیں پوری طرح سمجھ میں آ جاتے ہیں، ساتھ ہی کون سا حرف کیسے استعمال ہوا ہے یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے، اور اس لفظ کو کیا اور کیسے پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کو ہجے کر کے پڑھیں گے، یہ سارے الفاظ آپ کے ذہن میں اس طرح بیٹھ جائیں گے کہ آئندہ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ لام بڑے زبر لڑ، کاف الف زبر کا، لڑکا۔ لام گاف زبر لگ، الف زبر آ، لام گاف زبر لگ، الگ۔ عین الف زبر آ، لام میم زیر لم، عالم۔ میم سین زبر مس، جیم دال زیر جد، مسجد۔ میم جھے پیش مجھ، میم زبر ما، دال دال زبر دد، مدد۔ میم دال زبر مد، رے زبر را، سین ہے زبر سہ، مدرسہ۔ الف ہے زبر اہ، میم دال زبر مد، احمد۔ تے میم پیش تم، ہے الف زبر ہا، رے الف زبر را، تمہارا۔ واو الف زبر وا، لام دال زیر لد، والد۔ میم سین پیش مس، لام میم زیر لم، مسلم۔ میم رے زبر مر، ہے میم زبر ہم، مرہم۔ اس ٹیبل میں دیے گئے لفظوں کو آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ کے سامنے جو دوسرا ٹیبل آ رہا ہے اس ٹیبل میں انہی لفظوں کو استعمال کر کے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے دیے گئے ہیں جن لفظوں کو آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے جملے بھی ہیں جو آپ نے پچھلے کئی اسباق میں پڑھا ہے۔ تو یہ رہا آپ کی اسکرین پر دوسرا ٹیبل۔ اس میں دیے گئے ان جملوں کو آپ آرام آرام سے ایک ایک لفظ کو دیکھ کر کے پڑھیں۔ ابھی جتنے آرام سے آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے آگے چل کر کے پڑھنے میں، بڑے بڑے جملوں کو پڑھنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ یہ لڑکا جوان ہے، وہ لڑکی پارسا ہے، چوٹ لگ گئی، مرہم لگا دے، بے دین سے الگ رہو، مسجد خدا کا گھر ہے، مسلم کی مدد کرو، مجھ کو خالد نے بلایا ہے، احمد عالم ہو گیا، باپ کو والد کہا جاتا ہے، مدرسہ جانے میں ناغہ مت کر، تمہارا نام کیا ہے، فرش جھاڑ کر بچھا دے، قرآن کا ادب فرض ہے، اپنی عادت نہ بگاڑ، موذی آدمی سے بچو۔
خدا کا حکم مانو، گانا بجانا جائز نہیں، سچ بول حق پر جم جاؤ، پان کھانا بہتر نہیں۔ ان جملوں کو آپ بار بار پڑھیں۔ آپ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے آپ پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو جب بڑے بڑے جملے آئیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آپ اس کو بار بار پڑھیں تاکہ ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور آپ کو اچھی طرح اردو زبان پڑھنا آ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔